ہم روزمرہ زندگی میں بے شمار لوگوز دیکھتے ہیں، موبائل فون پر، جوتوں پر، چاکلیٹ پر۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ ان مشہور برانڈز کے لوگوز کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں حیرت انگیز کہانیاں؟ آئیے جانتے ہیں 5 مشہور لوگوز کے پیچھے چھپے راز۔ نمبر 1، نائکی کا لوگو، جسے سووش کے نام سے جانا جاتا ہے، 1971 میں کیرولین ڈیوڈسن نے ڈیزائن کیا، جو اس وقت پورٹلینڈ اسٹیٹ یونیورسٹی میں گرافک ڈیزائن کی طالبہ تھیں۔ یہ ڈیزائن یونانی دیوی نائکی کے پر سے متاثر تھا، جو فتح کی علامت مانی جاتی ہے۔ شروع میں ڈیوڈسن کو اس لوگو کے بدلے صرف $35 معاوضہ دیا گیا۔ سووش کو حرکت اور رفتار کی نمائندگی کے لیے چانا گیا، جو نائکی کے کھیلوں میں کارکردگی کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے۔ نمبر 2، ایپل کا لوگو، جو آج دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے، وقت کے ساتھ ایک پیچیدہ تصویر سے سادہ ڈیزائن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلا لوگو 1976 میں رونالڈ وین نے بنایا تھا، جس میں آئزک نیوٹن کو ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا دکھایا گیا تھا۔ لیکن یہ تفصیلی ڈیزائن مصنوعات پر استعمال کے لیے غیر موزوں سمجھا گیا۔ اسی لیے 1977 میں راب جیوف نے موجودہ کٹا ہوا سیب، بٹن ایپل، ڈیزائن کیا۔ اس میں بائٹ شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے دوسرے پھلوں سے نہ الجھائیں، اور ساتھ ہی یہ کمپیوٹر کی اصطلاح بائٹ پر بھی ایک دلچسپ اشارہ تھا۔ نمبر 3، ایمیزون کے لوگو میں ایک تیر موجود ہے، جو چہرے پر مسکراہٹ جیسا لگتا ہے۔ یہ تیر اس خوشی اور اطمینان کی نمائندگی کرتا ہے جو ایک صارف کو ایمیزون سے خریداری کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تیر اے سے لے کر زیڈ تک کے حروف کو آپس میں جوڑتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ایمیزون پر ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں، یعنی اے ٹو زیڈ تک سب کچھ۔ نمبر 4، ٹوبلرون کے لوگو میں ایک پہاڑ دکھایا گیا ہے، جو میٹرہیورن سے متاثر ہے۔ اگر غور کریں تو اس پہاڑ کے اندر ایک چھپا ہوا ریچھ بھی نظر آتا ہے۔ یہ ریچھ برن، سوئٹزرلینڈ کی نمائندگی کرتا ہے، وہ شہر جہاں ٹوبلرون کی شروعات ہوئی اور جسے ریچھوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ برن کے سرکاری نشان، کوٹ آف آرمز، میں بھی ریچھ موجود ہے۔ چاکلیٹ کی تکون نما شکل اور لوگو میں دکھایا گیا پہاڑ دونوں میں ٹریورن کی خاص چوٹی سے مماثلت رکھتے ہیں۔ نمبر 5، بی ایم ڈبلیو کا لوگو، جسے راؤنڈ کہا جاتا ہے، اس کمپنی کی اصل اور اقدار کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ لوگو ایک سیاہ دائرے پر مشتمل ہوتا ہے، جس پر BMW کے حروف لکھے ہوتے ہیں، اور درمیان میں نیلے اور سفید رنگ کے 4 حصے دکھائے گئے ہیں۔ اکثر لوگ اسے ہوائی جہاز کے پروپلر کی علامت سمجھتے ہیں، کیونکہ BMW نے ابتدا میں ہوائی جہازوں کے انجن بنائے تھے۔ لیکن حقیقت میں اس ڈیزائن کی جڑیں ریپ کے لوگوں سے آتی ہیں، جسے BMW نے اپنایا اور ترمیم کی۔ نیلا اور سفید رنگ بویریا کے پرچم کی نمائندگی کرتا ہے، جو BMW کا آبائی علاقہ ہے۔ اگرچہ رنگوں کی ترتیب اصل پرچم سے مختلف ہے، لیکن یہ قانونی پابندیوں کی وجہ سے اس وقت الگ ترتیب میں رکھا گیا تھا۔ تو اب جب بھی کوئی لوگو دیکھیں، ذرا غور کریں، کہیں اس کے پیچھے بھی کوئی دلچسپ کہانی نہ چھپی ہو۔ کون سا لوگو آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور ہاں، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے۔